کیا ہمیں دن میں 3 بار کھانا کھانا چاہیے؟ جیسیکا بریڈلی، BBC فیوچر۔ ممکن ہے کہ آپ دن میں 3 بار کھانا کھاتے ہو۔ جدید دور میں ایسے ہی کھانا کھایا جاتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کھانوں میں سب سے اہم ناشتہ ہے۔ کام پر بھی کھانے کا وقفہ ہوتا ہے اور ہماری سماجی اور گھریلو زندگی میں بھی کھانوں کے گرد ہی گھومتی ہے۔ لیکن کیا یہ 3 کھانوں والا نظام ہمارے لیے صحت مند بھی ہے یا نہیں؟ یہ سوچنے سے پہلے کہ ہمیں دن میں کتنی بار کھانا کھانا چاہیے، سائنسدان ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کب نہیں کھانا چاہیے۔ اس وقت انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یعنی کسی ایک دن میں 8 گھنٹے تک کچھ نہ کھانا کے بارے میں بہت تحقیق ہو رہی ہے۔ کیلیفورنیا کے سالک انسٹی ٹیوٹ فار بائیولوجیکل اسٹڈیز سے منسلک ایملی منوگن کب کھانا چاہیے پر ایک تحقیقی پیپر لکھ چکی ہے۔ وہ کہتی ہے جسم کو دن میں 12 گھنٹے تک خوراک کا وقفہ دینے سے ہمارے نظام انہضام کو بھی آرام کا موقع ملتا ہے۔ یونیورسٹی آف وسکانسن کے اسکول آف میڈیسن اینڈ پبلک ہیلتھ سے منسلک ایسوسی ایٹ پروفیسر روزلن اینڈرسن نے انسانی جسم کو یومیہ مطلوب کیلوریز کے بارے تحقیق کی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ روزانہ کھانے میں ایک بڑے وقفے کے فوائد ہیں۔ کھانے میں لمبے وقفے سے جسم کو موقع ملتا ہے کہ وہ ایسی پروٹینز یا لحمیات کو ٹھیک کر سکے جو کسی وجہ سے کھل نہیں سکے۔ ایسے لحمیات کا کئی قسم کی بیماریوں سے تعلق جوڑا جاتا ہے۔ پروفیسر روزلن اینڈرسن کہتی ہے کہ ہمارے جسموں کا ارتقاء انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی طرز پر ہوا ہے۔ اس سے جسم کو موقع ملتا ہے کہ وہ جسم میں توانائی کو جمع کرے اور اسے وہاں استعمال کرے جہاں اس کی ضرورت ہے، اور وہ ہمارے جسموں میں جمع توانائی کو خارج کرنے کے نظام کو بھی متحرک کرے۔ اسپورٹس سائنس کے پروفیسر انتونیو پاولی کے مطابق کھانے کے دوران لمبے وقفے جسم میں گلیسرین کے استعمال میں بہتری لاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جسم میں گلوکوز لیول میں کم اضافے کی وجہ سے جسم کم توانائی کو جمع کر پاتا ہے۔ پروفیسر پاولی کہتے ہیں کہ ہماری ڈیٹا سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جلدی ڈنر سے ہماری خوراک میں وقفے کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، جس کے جسم پر مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ اگر تمام خلیوں میں شوگر لیول کم ہو تو یہ اچھا ہے، کیونکہ اگر شوگر لیول زیادہ ہو تو ایک عمل شروع ہو جاتا ہے جسے گلائکیشن کہتے ہیں۔ گلائکیشن کے دوران گلوکوز اور لحمیات کا ملاپ ہوتا ہے، جس سے جسم میں سوجن بڑھ جاتی ہے اور ذیابیطس کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ صحت کے لیے مفید ہے تو پھر دن میں کتنی بار کھانا کھانا چاہیے؟ کچھ ماہرین کے خیال میں دن میں صرف 1 بار کھانا ہی بہترین عمل ہے۔ نیو یارک کی کارنل یونیورسٹی کالج آف ہیومن ایکالوجی سے منسلک ڈیوڈ لیوٹسکی کہتے ہیں کہ ایسا بے تحاشا ڈیٹا موجود ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ اگر آپ کو کھانے کی تصاویر دکھائی جائے تو آپ کو کھانے کی طلب ہوگی۔ جب فریج اور فریزر نہیں ہوتی تو ہم صرف اسی وقت کھانا کھاتے تھے جب کھانا فراہم ہوتا تھا۔ تاریخ میں ہمیشہ انسان ایک وقت کا کھانا کھاتا تھا۔ انسانی خوراک کی تاریخ پر نظر رکھنے والی سیرن چیرنگٹن ہولنز کہتے ہیں کہ قدیم روم میں صرف دوپہر کے وقت صرف ایک وقت کا کھانا کھایا جاتا تھا۔ کیا دن میں 1 بار کھانا کھانے سے ہم بھوکے نہیں رہ جائیں گے؟ ڈیوڈ لیوٹسکی کہتے ہیں کہ بھوک اکثر ایک نفسیاتی احساس ہے۔ جب 12 بجتے ہیں تو ہمیں کھانے کی طلب ہونے لگتی ہے۔ آپ کو شاید ناشتے کی عادت ہو۔ ڈیٹا سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اگر آپ ناشتہ نہیں کریں گے تو آپ کے جسم میں کل دن میں کم کیلوریز داخل ہوں گے۔ البتہ ڈیوڈ لیوٹسکی ذیابیطس کے مریضوں کے لیے طریقہ تجویز نہیں کرتے، لیکن ایملی منوگن دن میں صرف ایک کھانے کا مشورہ نہیں دیتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کچھ نہیں کھاتے تو ہمارے خون میں فاسٹنگ گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور اگر ایک عرصے تک ایسا ہی ہوتا رہے تو اس سے ٹائپ 2 ذیابیطس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ منوگن کہتی ہے کہ خون میں فاسٹنگ گلوکوز کی مقدار کو کم سطح پر رکھنے کے لیے ہمیں 1 سے زیادہ بار کھانا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جسم کو یہ پیغام نہ جائے کہ وہ فاقہ کر رہا ہے، جس کے رد عمل میں وہ فاسٹنگ گلوکوز بنانا شروع کرے۔
منوگن کہتی ہے کہ دن میں 2 سے 3 بار کھانا کھانا اچھا عمل ہے۔ اگر دن کی ابتدائی حصے میں کیلوریز کی ایک بڑی مقدار کو کھا لیا جائے تو یہ صحت کے لیے مفید ہے۔ رات دیر سے کھانا کھانے کو دل کے عارضے، نظام ہضم اور ذیابیطس کی بیماریوں سے جوڑا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنا زیادہ کھانا دن کے ابتدائی حصے میں کھاتے ہیں تو جسم تمام توانائی کو استعمال کر سکتا ہے اور اسی چربی کے طور جسم میں جمع نہیں کرے گا۔ ایملی منوگن کہتی ہے کہ بہت صبح سویرے ناشتے سے بھی پرہیز کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح نیند سے بیداری کے فوراً بعد کھانا کھانا صحت کے لیے مفید نہیں ہے اور اس سے باڈی کلاک متاثر ہوتا ہے۔ تحقیق کار کہتے ہیں کہ خوراک کے ہضم ہونے میں جسمانی گھڑی کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ایملی منوگن کہتی ہے کہ انسانی جسم نیند کی کیفیت لانے کے لیے میلاٹونن نامی مادہ پیدا کرتا ہے اور اس کے اخراج سے انسولین کی پیداوار تھم جاتی ہے۔ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جسم میلاٹونن پیدا کرتا ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ دوران نیند آپ کے خون میں گلوکوز کی مقدار نہ بڑھ جائے۔ اگر آپ ایسے وقت کیلوریز کھاتے ہیں جب جسم میں میلاٹونن کی مقدار زیادہ ہے تو اس سے گلوکوز لیول میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اگر بہت زیادہ کیلوریز آپ کھا لیں تو جسم کا اس سے نمٹنا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر آپ کا جسم گلوکوز کی صحیح مقدار کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ایک لمبے عرصے تک جسم میں گلوکوز کی مقدار زیادہ رہے تو وہ ٹائپ 2 ذیابیطس کی شکل اختیار کر سکتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمیں ناشتے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسی شہادتیں موجود ہیں کہ نیند سے بیداری کے 1-2 گھنٹے بعد ہی ناشتے کی جانب بڑھنا چاہیے۔ یاد رہے کہ ناشتے کا تصور قدر جدید دور کا تصور ہے۔ چیرنگٹن ہولمز کہتے ہیں کہ جس کھانے کو ہم ناشتے کے طور پر جانتے ہیں اس کا رواج 1950 کی دہائی میں ہوا۔ اس سے پہلے ہم جیم کے ساتھ ڈبل روٹی کے ایک ٹکڑے کو کھا کر ہی خوش ہوتے تھے۔ لہٰذا سائنس یہ کہتی ہے کہ دن بھر کھانے کا سب سے صحت بخش طریقہ یہ ہے کہ 2 یا 3 کھانے رات بھر طویل روزہ رکھنے کے ساتھ دن میں بہت جلدی یا بہت دیر سے کھانا نہ کھایا جائے اور زیادہ کیلوریز کو دن کے پہلے حصے میں کھا لیا جائے۔ یہی صحت کے لیے مفید ہے۔ محققین اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ آپ جو بھی تبدیلیاں کرتے ہیں وہ مستقل بنیادوں پر ہونی چاہیے اور تسلسل عمل بہت ضروری